کل محدثۃ بدعۃ، تو یہ ہماری خبر ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ مرکب اضافی، آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ مرکب اضافی مبتدا بھی آ سکتا ہے اور خبر بھی آ سکتا ہے جی۔ یہاں پہ مرکب اضافی خبر ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ مرکب اضافی مبتدا ہے جی، اور خبر کیا ہے؟ بدعۃ۔ آگے چلتے ہیں، پھر ہے کل بدعۃ، یہاں پہ بدعۃ، ہاں جی۔ کل بدعۃ یہ مرکب اضافی ہے مبتدا، دلالۃ خبر مفرد ہے، صحیح، خبر مفرد ہے جی۔ یہاں پہ مبتدا مفرد تھا، خبر مرکب تھی، جی۔ وہاں پہ خبر جو ہے وہ خبر مفرد ہے، مبتدا مرکب ہے، جی۔ مرکب اضافی ہے، جی، آگے کل بدعۃ دلالت دونوں سے صحیح، ٹھیک ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، کل دلالت فی النار، اب کہانی تھوڑی سی اور بدلی ہے، جی۔ ساری چیزیں کور ہو رہی ہیں، دیکھیں ان ساری باتوں میں ہر بات میں کچھ نہ کچھ چینج ہے، یہ آپ کو بڑے غور سے سمجھنی ہوگی۔ اس حصے میں مبتدا مفرد اور خبر مرکب اضافی، جی، ٹھیک ہے، ابھی ہم ادھر نہیں آئے، یہ بات رہتی ہے ہماری۔ تو یہاں پہ دونوں مرکب یہاں آ کے ایک مرکب ایک مفرد، یہاں آ کے ایک مرکب ایک مفرد، یہاں آ کے دونوں مرکب تو ہیں، جی۔ وَكُلُّ دَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اس کو میں تھوڑا یہاں سے ایسے کر لیتا ہوں کیونکہ یہاں دونوں کا ایک بنتا ہے، تو یہ کھانا ایک ہو گیا۔ کل دلالت مرکب اضافی ہے، مضاف مضاف الیہ بن کر، بالکل۔ فی النار کیا ہے؟ فی جو ہے یہ حرف جارہ میں سے، تو جب کسی بھی اسم کے سے پہلے جی، حروف جارہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہ اگلے کو مجرور کر دیتا ہے، بالکل۔ جب جار اور مجرور دونوں ملتے ہیں، جار کی وجہ سے مجرور ہوئے، جی، تو جار اور مجرور دونوں اکٹھے ہو کے کیا نام کہلاتا ہے؟ مرکب جاری۔ مرکب جاری، دودھ چاکلیٹ والی بات آ گئی۔ اب ہم جار کو علیحدہ نہیں کہہ سکتے جی، اور مجرور کو علیحدہ نہیں کہہ سکتے، نیا نام بنا جس کا نام ہے مرکب جاری۔ جار مجرور ہو کر مرکب جاری بن کر جو مرضی بنے، کیا کہنا؟ جار مجرور ہو کر مرکب جاری بنا، اب مرکب جاری بن کر مضاف الیہ کی جگہ پائیں گے، صحیح، ٹھیک ہے جی، یا مبتدا خبر کی جگہ پائیں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی بن کر مبتدا بنا، جی، ٹھیک ہے، اور یہ جار مجرور ہو کر مرکب جاری بن کر خبر بنا۔ تو ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ مرکب جاری جو ہے یہ خبر یا متعلق خبر کی جگہ پہ آتے ہیں، مرکب جاری کبھی مبتدا نہیں ہوگا، یہ دھیان رکھنا جی۔ تو اس طرح مرکب اشاری کا بھی ہم نے شروع نہیں کیا، تو وہ میں نے بتایا تھا کہ جملہ اسمیہ میں صرف مبتدا ہی آ سکتا ہے، مرکب اشاری جو ہے، مرکب اشاری جو ہے وہ خبر نہیں آئے گا، صحیح، تو یہ باتیں یاد رکھنی ہے انشاءاللہ۔ تو یہ جناب مرکب اضافی مبتدا، مرکب جاری خبر، کیونکہ ہم نے پڑھا خبر مرکب جاری آ سکتی ہے، مطلب کہ خبر بھی ہو سکتی ہے جی۔ تو یہاں پہ جملہ اسمیہ جو ہے دو مختلف مرکبات سے بنا ہے، ابھی تک ہم مرکب اضافی کو جمع کر کے بناتے رہے، یہاں پہ آ کے ایک مرکب اضافی ہے جو مبتدا بنا ہے اور دوسرا مرکب جاری ہے وہ خبر بنا ہے، تو جملہ اسمیہ مکمل ہو گیا، مبتدا اور خبر مل کر، ٹھیک ہوا؟ اب تھوڑی سی بات آگے بناتے ہیں کہ نوٹ پہ میں نے لکھا ہے جار مجرور اور ظرف، جملہ اسمیہ میں خبر بنتے ہیں، مبتدا نہیں آتے، جی، ٹھیک ہے، یہ آگے آگے استعمال ہوتا رہے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب ہم چلتے ہیں سمپل کی طرف چلتے ہیں پہلے، ہاں جی، یہ ایک اور سیٹ بنایا میں نے، اللہ کے رسول کی بیٹی کا نہیں پڑھا ہم نے، یہ اس کو پیچیدہ مرکب اضافی کا نام ہم نے دیا تھا کہ ایک اسم جو ہے
تین اسم ہے اللہ رسول بیٹی، باقی کاکی کے ہم نے لگایا ہوا ہے اپنا اردو کی سمجھ کے لیے، عربی میں کوئی نہیں ہے کاکی کے، ہماری زبان مجبور کرتی ہے جملہ بنانے کے لیے ہم اس کا استعمال کریں، تو اللہ کے رسول کی بیٹی، تو یہ ہمارا اردو کا جملہ ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے مرکبات کیا کیا بنتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ جب بھی کسی اسم کے بعد کا آ جائے تو اس کے بعد والا مضاف الیہ ہوتا ہے، وہ پہلا جو ہے وہ مضاف ہوتا ہے جی، تو جو اللہ کا رسول اللہ ایک مضاف بن گیا جی، رسول اللہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اللہ کا رسول، تو رسول کی بیٹی جی، یہ بھی ایک مرکب جاری بن گیا، ٹھیک ہے، رسول کی بیٹی بنت رسول، سمجھ آئیے۔ تو اب ہم نے دیکھا کہ یہ تو دو مرکب ایک جملے میں بن رہے ہیں، پہلے کے آیا ہے پھر کی آیا ہے، تو اردو میں رہ کے دیکھیں کہ ایک کا کی میں سے کوئی ایک آ جائے، کا کی کے میں سے یہیں بھی جو بھی ایک آ جائے گا تو وہ اپنے پہلے اور بعد والے کو ملا کے مرکب اضافی بن جائے گا جی بالکل، تو کا کی کے میں سے ایک کے آیا تو یہ مرکب اضافی بن گیا جی ایک یہ اب یہ کا کی کے میں سے کی آیا تو پہلا اور بعد والا لینا پڑے گا جی بالکل، تو پھر اس کو لے کے یہ مرکب اضافی بن گیا، جی صحیح ہے؟ مرتبہ اضافی تو ٹھیک ہے، کیا کیا ہم نے اس اسم کو دو بار لینا پڑا، بوجہ اس کے نے کہا تھا کہ میرے سے پہلا اور بعد والا ہوگا تو مرکب اضافی بنے گا، بالکل، پھر کی نے بھی کہا کہ میرے سے پہلا مضاف ہوگا بعد میں بعد والا مضاف الیہ ہوگا، سمجھ آئیے جی، تو ہماری مجبوری اس جملے نے یہ بنائی کہ کبھی ایک بار ہم اس کو مضاف الیہ کے طور پر لیں گے جی اور ایک بار مضاف کے طور پر لیں گے، کیونکہ شرط کا کی کے یہ ہے کا کی کے سے پہلا مضاف ہوتا ہے بعد والا مضاف الیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں بعد والا ہے تو یہ مضاف الیہ ہے، یہاں اس سے پہلے یہ اسم استعمال ہو رہا ہے تو یہ مضاف بنے گا، صحیح، تو اس کا نام جو ہے مضاف الیہ مضاف، صحیح، مضاف الیہ مضاف، ایک ہی بات کہہ لینا، صحیح ہو گیا، اس کا نام آپ نے کیا بولنا ہے، یہ مضاف الیہ مضاف، صحیح، کوئی شک تو نہیں، نہیں کلیئر، انشاءاللہ، میں پوری کہانی بنا کے ثابت کیتا ہے، ایسے نہیں کہ مطلب ماشاءاللہ، تو اس کا نام اب وہ پہلے والے اسم طرح نہیں رہا، یہ اسم جو ہے جو مڈل میں ہے جو دو بار استعمال ہوا ہے اس کا نام مضاف الیہ مضاف کیوں ہے، اس کے لیے مضاف الیہ ہے اور اس کی کے لیے مضاف ہے، ٹھیک ہوا جی، تو نام کیا بنا مضاف الیہ مضاف، صحیح ہے، اب جب ہم نے مضاف کہا تو اس کے ساتھ مل کے مضاف الیہ بن کے مرکب اضافی، اس کے ساتھ مضاف بن کے مرکب اضافی، یہ مضاف اور مضاف الیہ، صحیح ہے، تو دو مرکب اضافی مکمل ہوئے، دو کا کیجئے کا مسئلہ حل ہوا، لیکن ایک نئی بات آئی کہ ایک اسم کو دو بار استعمال کرنا پڑے گا، پہلی حالت اس کی مضاف الیہ اور دوسری حالت مضاف کی، تو نیا نام نکلا مضاف الیہ مضاف، مضاف الیہ مضاف، بار بار کہہ کے زبان پہ چڑھانا ہے مضاف الیہ مضاف، مضاف الیہ مضاف، یہ بعد میں بنا اکھڑ جاتا ہے کہ وہ کہنے سے دشواری ہو جاتی ہے، تو مضاف الیہ مضاف، اب یہ پہلا مرکب جو ہے مضاف جمع مضاف الیہ مضاف ایک مرکب ہے، ٹھیک ہے نا، تو دوسری بار بھی وہ مضاف جب بولیں گے تو مضاف الیہ مضاف جمع مضاف الیہ، حقیقت میں تو ایسا ہی ہے نا، بالکل، تو پوری تہ تک گہرائی تک جا کے بات کریں گے تو بھولے گی نہیں، لکھا بولا تو ایسے نہیں جاتا، لیکن تحقیقی طور پہ تو یہی بنتا ہے، تو یہ بنا دیا۔